سخت حالات میں شہریوں کی اچھی خبر، وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی۔ پیٹرول 15 روپے سستا، نئی قیمت 81.58 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 27 روپے 15 پیسے، مٹی کا تیل 30 روپے، لائٹ ڈیزل آئل 15 روپے فی لیٹر سستا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ کورونا کی ہلاکت خیزی میں مسلسل اضافہ، ایک ہی روز میں 296 مزید نئے شہری متاثر، 47 روز میں کل تعداد 1765 ہو گئی۔ اب تک مرنے والوں کی تعداد 49۔ پنجاب بھر میں 396 نئے کیسز سے مصدقہ مریض 6220 ہو گئے، اموات بڑھ کر 106۔ تشویشناک حالت میں مبتلا مریض 27 ہو گئے۔ صحت یابی پر 1850 ہسپتالوں سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بہترین کارکردگی، پنجاب نے تمام صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ IRIS کی سروے رپورٹ جاری، بہترین کارکردگی دکھانے میں سیکرٹری صحت کیپٹن ریٹائرڈ عثمان سر فہرست۔ سروے میں پنجاب کو 48، سندھ کو 39%، KP کو 12 اور بلوچستان حکومت کو 1% ووٹ ملے۔ پنجاب میں کورونا پر ریسرچ، پنجاب حکومت نے اسرائیلی تنظیم بیت اسرائیل ڈیل کنوینس میڈیکل سینٹر ہارورڈ کو تعاون فراہم کر دیا۔ یہودی ریسرچرز کو خصوصی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ پروجیکٹ کے لیے پنجاب حکومت کی اسپانسرشپ کا بھی انکشاف ہوا۔ ریسرچ میں کورونا کے مریضوں پر کلوروکوئن اینڈ ہائیڈروکسی کلوروکوئن دوا کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ بڑھتے کورونا کیسز پر لاک ڈاؤن میں سختی کا فیصلہ، 24 گھنٹے دورانیے میں صبح 10 تا 11، شام 5 تا 6 اور رات 8 تا 9 بجے ناکہ بندی سخت کرنے کی ہدایت۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 7305 گاڑیاں اور موٹر سائیکلز بند، 2127 مقدمات درج کیے جا چکے، جبکہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر سیف سٹی اتھارٹیز نے 10 روز میں 45,000 چالان بھجوا دیے۔ امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کی اجازت مل گئی۔ امریکی فضائی ٹریفک کے محکمے نے قومی ایئر لائن کو 1 ماہ کے دوران 1 درجن پروازوں کی اجازت دی، جبکہ پاکستان آنے والی ملکی اور غیر ملکی پروازوں میں 2 مسافروں کے اکٹھے بیٹھنے پر پابندی عائد، 2 مسافروں کے درمیان 1 سیٹ خالی چھوڑنا ہوگی۔ CAA نے نئی پالیسی مرتب کر دی۔ کورونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کے ساتھ ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ ہیلتھ پروفیشنلز کی تنخواہوں سے بھی ریلیف فنڈز کے لیے کٹوتی۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کا تنخواہ میں 2 دن کی کٹوتی کے خلاف سروسز ہاسپٹل میں احتجاج، وزیر اعلیٰ نے نوٹس دے لیا، محکمہ خزانہ کو کٹوتی سے روک دیا۔ پنجاب حکومت کا مالی بحران مزید سنگین ہو گیا، محکمہ خزانہ نے تمام محکموں کے ترقیاتی فنڈز روک لیے۔ ترقیاتی فنڈز وفاق سے NFC ایوارڈ ملتے ہی بحال کرنے کا اندیا۔ صوبائی حکومت نے پبلک سیکٹر ریسورسز اینڈ ریونیو مینجمنٹ پروگرام کے لیے آرمی بینک سے 40 ارب کا قرض لینے کی منظوری دے دی۔ گھر میں راشن ہے نہ مارکیٹس میں کام، چھوٹے تاجروں اور ملازمین کے گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ حکومت کم از کم آن لائن بزنس کے لیے 1 ملازم کو دکان میں بیٹھنے کی اجازت دے۔ ہال روڈ، شاہ عالم مارکیٹ، اعظم مارکیٹ، منگمبری مارکیٹ کے تاجروں کا مطالبہ، کہتے ہیں لوگ کورونا سے بچے تو بھوک سے مر جائیں گے۔ لاک ڈاؤن سے معاشی بحران انتہا کو پہنچ گیا۔ ریسکیو 1122 کو موصول ہونے والی 20,000 کالز میں سے 17,000 راشن سے متعلق۔ DG ریسکیو کا سٹی 42 سے گفتگو میں انکشاف۔ 31 کفالت سینٹر سے احساس پروگرام کے تحت امدادی رقم کی فراہمی، گزشتہ روز مزید 8,714 مستحق شہریوں میں 10 کروڑ 50 لاکھ سے زائد رقم تقسیم کی گئی۔ رمضان کا چھٹا روزہ بھی گزر گیا، یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قلت دور نہ ہو سکی۔ سٹورز پر نہ تو بیسن فراہم کیا جا سکا اور نہ ہی ڈالیں۔ نجی کمپنی کی کھجوریں بھی مارکیٹ ریٹ سے زائد میں فروخت۔ شہریوں کا حکومت سے ریلیف دینے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ T20 میچز کے دوران چیف سٹی اتھارٹی کو فنڈز کا اجرا پر محکمہ خزانہ کو اعتراضات کا سامنا، قوانین بائی پاس کر کے لا اینڈ آرڈر فنڈ سے گرانٹ جاری کرنے پر آڈٹ پیرا سے بچنے کے لیے افسران نے سر جوڑ لیے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن اور طلبہ کا احتجاج کامیاب، نشتر پارک میں فزیکل ٹریننگ کالج نہیں بنے گا۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب نے منصوبہ دوسری جگہ منتقل کرنے پر کام شروع کر دیا۔ منصوبے کے لیے حکومت پنجاب نے 300 ملین روپے کی منظوری دی تھی۔
سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. لیمو 400 سے 500 روپے، آلو اور پیاز 60 سے 70 روپے فی کلو تک فروخت، کیلے 100 سے 200، سیب 200 سے 400 روپے تک فروخت، جبکہ مرغی کا گوشت 15 روپے اضافے سے 212 روپے فی کلو ہو گیا. شہریوں کا حکومت سے منافع خوروں کے خلاف نوٹس لینے اور ریلیف کا مطالبہ. فوریکس مارکیٹ میں روپے کا ڈالر کو جھٹکا. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 44 پیسے سستا، ڈالر 160 روپے 17 پیسے کی سطح پر آ گیا. پابندی کے باوجود اراضی سیٹلمنٹ کا انکشاف. غیر قانونی سیٹلمنٹ کی مد میں کروڑوں روپے بدعنوانی کی تحقیقات کا فیصلہ. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے چیف سیٹلمنٹ کمیشن دفتر سے 1974 کے بعد کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا. پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ نے بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں بڑے پیمانے پر گھپلوں کا نوٹس لے لیا. پی ایم آئی یو نے اسکولوں سے بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی تفصیلات مانگ لی. اگست 2019 سے مارچ 2020 تک کے بجلی بلوں کی تفصیلات 3 روز میں فراہم کرنے کی ہدایت. ایف بی آر میں اعلیٰ افسران کے تقرر و تبادلے. عاصم مجید خان ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں ڈی جی ریٹیل تعینات. ڈی جی ود ہولڈنگ کا اضافی چارج بھی حوالے. ڈاکٹر اشفاق احمد 2 نیو چیف کمشنر لارج ٹیکس پیئر یونٹ. سما شکیل ممبر ایف بی آر ہیڈ کوارٹر تعینات. سید ندیم حسین رضوی کو ممبر لینڈ ریونیو آپریشنز تعینات کر دیا گیا. کسٹمز کے بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ. محمد زاہد کھوکر ڈی جی ٹرانزٹ ٹریڈرز، زیبا حئی اظہر ڈی جی ڈاٹ کسٹمز تعینات، جبکہ فیض احمد کو چیف کلکٹر کسٹمز سینٹرل لاہور تعینات کیا گیا. سائمہ شہزاد کو ڈائریکٹر ڈاٹ اور سید اسد رضا رضوی کو ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس لاہور تعینات کیا گیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ناقص دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن. فاضلیہ کالونی شاہ جمال میں 9 ملک شاپس میں دودھ کی چیکنگ. 1900 لیٹر غیر معیاری دودھ تلف کر دیا گیا. لیسکو کا بلال کالونی سب ڈویژن میں گرینڈ آپریشن. متعدد بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. کنیکشنز منقطع کر کے 7 لاکھ یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے. اندراج مقدمات کی درخواستیں بھی جمع کرا دی. لاک ڈاؤن کے دوران سماعتوں کے طریقہ کار سے متعلق اہم اجلاس. چیف جسٹس ہائی کورٹ کی زیر صدارت آن لائن سماعت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں کرونا خدشات کے سبب احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا گیا. ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر نے ریگولر نہ کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ 2006 سے عارضی بنیادوں پر کام کر رہا ہوں. ریگولر نہ کر کے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. پنجاب حکومت نے عدالت میں ڈی جی ریسکیو کو ریگولر کرنے کی مخالفت کر دی. عدالت نے چیف سیکرٹری سمیت دیگر فریقین کو طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 29واں اجلاس. صوبے میں غیر ضروری اخراجات پر پابندی عائد. کابینہ کی ایل ڈی اے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز میں ترمیم کی منظوری. دیگر امور بھی زیر غور آئے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بولے، صوبے میں گڈ گورننس کے لیے آخری حد تک جاؤں گا. عوام کو سہولت دینے کے لیے سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنائیں گے. پنجاب حکومت کا خصوصی بچوں کے لیے مشاورتی بورڈ بنانے کا فیصلہ. خصوصی بچوں کے لیے جدید سہولتوں سے مزین جمنیزیم بنائے جائیں گے. سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اسپیشل ایجوکیشن کے اجلاس میں اہم فیصلے. دیہی علاقوں میں خصوصی بچوں کی تعلیم سے متعلق شعور بیدار کرنے پر زور. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی ڈی ایم اے کا دورہ. ڈپٹی سیکرٹری اسٹاف موسیٰ بخاری نے کرونا وائرس احساس پروگرام بارے اقدامات پر بریفنگ دی. ڈاکٹر یاسمین راشد نے پی ڈی ایم اے کی کارکردگی کو خوب سراہا. اس موقع پر پی ڈی ایم اے حکام اور افسران بھی موجود تھے. پی ٹی آئی نے فلاحی سرگرمیوں کے لیے انصاف ویلفیئر ونگ تشکیل دے دیا. جمشید اقبال چیمہ کی سربراہی میں بحرانی کیفیت میں مستحقین کی مدد کے لیے میکانزم تیار کیا جائے گا. ضرورت مندوں کو زکوٰۃ کمیٹیوں اور بیت المال سے امداد دلائی جائے گی. مسلم لیگ نون پنجاب کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس. پنجاب میں کرونا کے تشویشناک حد تک پھیلاؤ پر اظہار تشویش. حکومت کی کارکردگی مایوس کن قرار. پنجاب اسمبلی کا باقاعدہ اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ.
इजलास में मीडिया पर बिला जवाब पाबंदियों की शदीद मजम्मत की गई। शहबाज शरीफ की हिदायत पर NA 124 के 5000 खानदानों में राशन तकसीम कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुश्तबा शुजाउर रहमान का तकरीब से खिताब, कारकुनों को बढ़ चढ़ कर फलाही सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हिदायत। जबकि रुकने सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज अहमद ने PP 148 में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। फराइज की अदायगी के दौरान इंतकाल कर जाने वाले पुलिस एहलकारों की खिदमात का एतराफ। CCPO जुल्फ़िकार हमीद की जानिब से 16 मरहूम एहलकारों के लवाहिकीन में खतीर इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम किए गए। SSP एडमिन मलिक लियाकत की एहलकारों की वाजिबात की भी अदायगी यकीन दहानी। CTO सैयद हमाद आबिद का शहीद अहमद मुबीन पुलिस लाइन्स मनावा का दौरा किया। DSP चौधरी शफीक ने सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। CTO ने पुलिस लाइन में सफाई सुथराई के इक़दामात को सराहा। शिया उलमाए काउंसिल के वक्त की SP सिक्योरिटी बिलाल जफर से मुलाकात। रमजान में मजालिस और जौम अली की मुनासबत से मशावरत, उलमा की इंतजामिया से ताउन की अपील, इबादत के दौरान SOPs के मुताबिक इकदामात की यकीन दहानी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मंसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी। मंसूबे के तहत इजला में मेयारी सेहत की खदमात, गरीब घरानों को मुआशी और समाजी तौर पर मजबूत बनाया जाएगा। मंसूबे की कुल लागत 330 मिलियन अमरीकी डॉलर्स है। चावल की एक्सपोर्ट मुमकिना तौर पर बंद करने का मामला। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान के साथ मुलाकात। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर अली हसाम असगर कहते हैं, चावल मुल्क की जरूरत से जायद मिकदार में मौजूद हैं। हुकूमत से चावल एक्सपोर्ट पर पाबंदी न लगाने का मुतालिबा। अल्लाह वाले का एहसन इक़दाम, आइमा मसाजिद और ख़द्दाम मस्जिद में राशन तकसीम। हम खास और ज़ैफ फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम। जबकि मरकजी सदर पाकिस्तान म्यो इत्तेहाद चौधरी आसिफ खान म्यो ने टाउनशिप में मुस्तहिकीन खानदानों में राशन तकसीम किया। उधर रहनुमा PP चौधरी सजाद नज़ीर की जानिब से सर्विसेज और जिना हॉस्पिटल में हिफाजती किट्स तकसीम। लम्स यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम लाइव डिस्कशन सेशन का एहतमाम। बिजनेस एजुकेशन, सनत और मार्केट की ज़रूरियात से किस हद तक हम आहंग के मौजू पर बातचीत की गई। माहिरीन का बिजनेस एजुकेशन की फराहमी पर जोर। और साबिक फास्ट बाउलर शुएब अख्तर वकला के निशाने पर आ गए। वकला के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू पर शुएब अख्तर को 4.5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस एडवोकेट यावर जुल्फ़िकार ने भिजवाया। नोटिस में लिखा, बयान से वकला की साख मुतासिर हुई। शुएब अख्तर 14 रोज में वकला से माफी मांगी।